بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم دوستو بزرگو، آج میں آپ کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کے بارے میں اور بالغیب کے بارے میں عرض کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس سے میں آپ کو تقریر، تفسیر، وعظ عرض کر رہا ہوں، بیان عرض کر رہا ہوں۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور روز محشر یعنی قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ یہ اس ایمان مفصل کا میں نے ترجمہ کیا۔ اب میں ایمان مجمل پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں حفظ کرنی چاہیے آپ کو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو ایمان مجمل، ایمان مفصل میں نے عرض کیا۔ اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ میں بالغیب کے متعلق تفصیل عرض کروں گا۔ بالغیب جو ہے، یہ غیب اس کو کہتے ہیں جو آپ سے پوشیدہ ہو۔ یہ لفظ اجف وائی ہے، اجوف وائی ہے، جیسے کہ غابت الشمس، معروف غابت المرنات، یعنی وہ عورت جس کا خاوند غیب ہوتا ہے، یعنی ہم زمین کی گہرائی میں واقع ہیں۔ الغیابات کا معنی ہے یعنی گھنے درخت جن میں چھپا جاتا ہے۔ ہموار زمین کو بھی غیب کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے آنکھ سے غائب ہوتی ہے۔ وما کننا غائبین، سورۃ اعراف، اور ہم نہیں تھے ان سے غائب۔ اور فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب، سورۃ انبیاء آیات 49۔ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ رب العزت کی ذات ہماری چشموں سے غائب ہے، اس جہان میں دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن نظر اصطلاح سے غائب نہیں۔ یہ تفسیر قرطبی سے میں نے جو ہے لکھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ قیل الغیب، یہ مصدر القیوم یعنی کہ مصدر ہے، مصدر اور قائم مقام اس میں فعل ہے، جیسے صوم بمعنی صیام سیم اور زور بمعنی زوائر ہے۔ یومنون بالغیب کے متعلق دو قول ہے۔ شیخ پہلا قول ہے کہ شیخ ابو مسلم اصفہانی کا یہ مختار قول ہے کہ بالغیب مومن کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر غیب کی حالت میں بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ وہ سامنے ایمان رکھتے ہیں، اور وہ منافقین کی طرح نہیں ہوتے۔ منافقین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی کافروں سے یعنی اپنے دوستوں کے پاس کافروں کے ساتھ اکیلے ہوں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ پارہ پہلا سورۃ بقرہ آیات نمبر 14۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک لیعلم، اس میں عزیزاً محترم بالغیب کا صیغہ ہے کہ اس میں ہے کہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی۔ پارہ 12 سورہ یوسف آیات 52۔ دوسرا قول ہے کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس سے غائب ہو۔ غیب کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ جس کے جاننے پر دلیل ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے جاننے پر دلیل نہ ہو۔ جس کے جاننے پر دلیل نہیں، ایسے غیب کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جس کے جاننے پر دلیل ہے اس کے متعلق کہنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ ہم وہ غیب جانتے ہیں جس پر ہمارے پاس دلیل ہے، تفسیر کبیر میں ہے۔ ایک علم جو ہے غیب سن کر جاننا، دوسرا دیکھ کر جاننا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب مصدر ہے جسے اس اسم کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ بس غیب کو غیب اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے عادل کو عدل کہا گیا ہے، عادل عدل کرنے والا، اور زائر کو جو ہے عزیزاً محترم زیارت جو ہے اس سے بھی یہ نکلا ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ غیب کے قسمیں وغیرہ جو ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ غیب ہوتا ہے جو آنکھوں سے غائب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مقام
پر غیب سے مراد وہ شے ہے جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ تیری نظر سے غائب ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں، فوت ہونے کے بعد وہ زندہ ہونا جو ہے بہشت اور دوزخ، ہوا جو ہے دوزخ ہو، آتش ہو یعنی آگ، جہنم ہو یعنی جہنم کی آگ، پل صراط، میزان یعنی ترازو۔ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ غیب سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات الہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد اس جگہ آخرت ہے۔ حضرت زر بن جیش رحمت اللہ علیہ، ابن جریج رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہی مراد ہے، یعنی جبریل امین جو وہی لے کر آتے ہیں۔ اس کی نظیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، عندہ عالم الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے، اور اسی سے مراد وہی ہے۔ اور ابن کیسان نے فرمایا ہے کہ غیب سے مراد تقدیر ہے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، ان فضائل کا تذکرہ فرمایا، اور جن فضائل میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر دیکھنے والے کے لیے بالکل واضح تھا۔ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جے کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی آدمی بھی اس شخص سے افضل ایمان نہیں لایا جو کہ غائبانہ ایمان لایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر ہم المفلحون تک پڑھا، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ ہے کہ کلی طور پر ایمان بالغیب اس شخص کا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور محض غیبانہ ایمان لایا۔ یہ امام بخاری نے لکھا ہے اپنی تفسیر بخاری میں۔ حضرت امام جلال الدین بن عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی اپنی تفسیر دور منصور میں فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو عالیہ سے مذکور کیا۔ ابن جریر جو ہے اس نے تفسیر طبری لکھی ہے۔ مذکور آیات کی یہ ہے کہ تفسیر نقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکہ، رسول، یوم آخرت، جنت، دوزخ، آگ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور مرنے کے بعد حیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن حمید اور ابن جریر نے قدا سے مذکور آیات مبارک کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے، حساب اور جنت، دوزخ پر ایمان لانے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وعدہ فرمایا اس کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 3 امام تستی نے اپنے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت نافع بن ازرق نے ان سے پوچھا کہ یومنون بالغیب کے متعلق مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا جو لوگوں کے حواس سے غائب ہے، مثلا جنت، دوزخ۔ نافع نے کہا کہ عرب اس مفہوم کو جانتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا ہاں، کیا تو نے ابو سفیان بن حارث کا یہ شعر نہیں پڑھا؟ وہ بالغیب، پورا شعر ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ہم غیب پر ایمان لائے جبکہ ہماری قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ عزیز محترم، میں نے آج غیب کے متعلق عرض کیا، اس کے بعد میں غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اطلاع علی الغیب، اسی طرح میں آپ کو عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی پوری جو ہے تفسیر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ اور میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی کو جو ہے سبسکرائب، لائک کریں تاکہ جو ہے یہ میرا یہ تقریر دوسروں تک پہنچے، ثواب آپ کو بھی ہو، ان کو بھی ہو۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور طالب ٹی وی کو جو ہے وہ بھی آپ سبسکرائب کریں، اور میں تقریریں ہیں، نمازوں، روزوں، تمام چیزیں ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا، آمین ثم آمین۔